یہ تو اقبال نے بات کی ہے۔ اس پورے پیریڈ میں 75-76 سالہ اور اقبال کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد اس دن سے لے کے آج تک اقبال جتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں آیا۔ اقبال خود کہتا ہے، اقبال حالانکہ خود یورپ کی تعلیم پڑھ کر آیا ہے، انگریز کے بعد رہ کر آیا ہے، ایڈوکیٹ بھی رہا ہے، وہ وکیل کی تعلیم بھی پڑھی ہے، انگریزی بھی پڑھی ہے، سب کچھ پڑھا ہے۔ لیکن جب اقبال یورپ سے واپس آیا تو کسی نے پوچھا علامہ اقبال آپ ان سے متاثر نہیں ہوئے؟ لوگ تو ان کی ترقیاں دیکھ کر، ان کا پیسہ دیکھ کر، ڈالر دیکھ کر، ان کی بلڈنگیں دیکھ کر، ان کی گاڑیاں دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں مسلمان، آپ نہیں ہوئے؟ تو علامہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک کے مدینہ و نجف۔ اس نے کہا میری آنکھوں میں مولا علی کی خاک کا سرما تھا اور حضور کے در کی خاک کا سرما تھا، میں ان سے متاثر نہیں ہوا، میں متاثر ہوا ہوں تو غازی علم الدین سے ہوا ہوں، میں متاثر ہوا ہوں تو پیر جماعت علی شاہ سے ہوا ہوں، میں متاثر ہوا ہوں تو مولا علی سے ہوا ہوں، عثمان غنی سے ہوا ہوں، عمر فاروق سے ہوا ہوں، صدیق اکبر سے ہوا ہوں، میں ان سے متاثر ہوا ہوں۔ اس لیے ہمارا بھی وہی معیار ہے جو اقبال کا معیار ہے۔ ہمارا اقبال کہتا ہے آب ہیواں از دم خنجر طلب، از دہانے از دہاب کو سر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، ناف مشک از سگ دیوانہ خواہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے گردن تیری کٹ جائے خنجر سے پھر بھی تو زندہ رہے، ممکنات میں سے ہے۔ امام حسین ابن علی کا سر نیزے پہ تھا لیکن قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ اقبال کا یہ ہو سکتا ہے بندہ زندہ رہے خنجر سے گردن کٹنے کے بعد بھی۔ آگے اقبال کہتا ہے آپ ہیواں از دہانے از دہا کوثر طلب۔ علامہ اقبال کہتا ہے از دہا کے منہ سے، سانپ کے منہ سے تجھے مشک اور جام شیری جیسا میٹھا شربت مل جائے، یہ بھی ممکنات میں سے ہو سکتا ہے۔ سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، علامہ اقبال کہتا ہے بت خانے سے تجھے حجر اسود جیسا پاک پتھر مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناف مشک از سگ دیوانہ خواہ، علامہ اقبال کہتا ہے پاگل کتے کے منہ سے تجھے مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اقبال کیا نہیں ہو سکتا؟ کہتا ہے سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راضی جام کافر مجوئے۔ اقبال کہتا ہے کافروں کی تعلیم پڑھ کے، کافروں کے پیالے میں پی کر کوئی مسلمان کہے یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر کہے میں عاشق رسول ہوں، اقبال کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ عاشق وہی ہوگا جو صحابہ کے پیالے میں پیے گا، عاشق وہی ہوگا جو بابا فرید گنج شکر کے پیالے پہ پیے گا، عاشق وہی ہوگا جو داتا علی حجویری کے پاس جائے گا، عاشق وہی ہوگا جو بڑوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے ہمارے پاس بڑوں کا راستہ بھی ہے بڑا، بڑوں کی تعلیمات بھی ہیں بڑی، ہمیں جو اقبال بتا کر گیا ہے وہ ہمارے پاس نظریہ بھی ہے بڑا۔ اقبال نے انقلاب کا طریقہ ایک ہی بتایا، وہ ہے رسول اللہ کا دین۔ اقبال کہتا ہے لوح بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اقبال کہتا ہے حضور جو آپ کے پاس آیا نا وہ چاہے ذرہ بھی تھا، ذرہ بھی تھا، جو آپ کے پاس وہ ذرہ چل کر آیا تو حضور وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے، یہ کائنات دل سے عشق ہو تمانا میر چھواد۔ اقبال کہتا ہے دل لگانا ہے تو وہ حضور سے ہی لگانا ہے، اس کے علاوہ دل، اقبال خود بھی کہتا ہے نا، اقبال کہتا ہے ساری زندگی میں پڑھتا رہا، پڑھ لیے ہیں میں نے علوم شرق و غرب، کہتا ہے او میں نے علم بھی پڑھ لیے ہیں، مشرق کے بھی علم سارے پڑھ لیے ہیں، مغرب کی پڑھ لیے ہیں، کہتا ہے میری کسی نے سیدھا ہی نہیں کیا، سیدھا کسی نے کیا تو وہ حضور کی محبت نہیں کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں عقل کا غلام نہیں رہا، عقل است غلام من، عقل است غلام، میں نے عقل کی غلامی نہیں کی، عقل کو اپنا غلام بنایا، اور عشق است امام من، میں نے عشق کو اپنا امام بنایا، تب جا کر میری لائن بھی سیدھی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے جو اقبال ہمیں بتا کر گیا۔ اقبال کہتا ہے اس میں کیا شک کے موقع میں یہ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام۔ اقبال کہتا ہے پہلی تو بات شیطان نے کہا ان کے ہاں آرزو پیدا ہی نہیں ہونے دینی کہ مسلمانوں نے کھڑا بھی ہونا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ مسلمان، اور اقبال نے ایک شعر میں بات کی، اقبال کہتے ہیں اگر انگریز بھی اسلام قبول کر لیں، وہ قرآن پڑھنے لگ جائے، وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ بد نصیبی ہے کہ مسلمان پھر بھی رہے گا غلام۔ وہ کہتے ہیں انگریز ان کی بڑوں